یوکے تو خیر پہنچ ہی گیا، اللہ اللہ خیر سرا، لیکن آگے کا نہیں پتہ تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، کس طرح کے حالات سے گزرنا پڑنا ہے، کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑنی ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن جسٹ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اللہ پہ توکل۔ اگر آپ اللہ پہ توکل کر لو کہ اللہ نے ہی ہماری ہر چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کرنی ہیں، تو پھر آپ کے راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہیں۔ اور آج اس ویڈیو میں ہوگی دل سے دل کی بات، یعنی دل تک بات جو ہے وہ پہنچے، اس بارے میں بات کی جائے گی۔ میں نے اب تک جو عرصہ یہاں پہ گزارا ہے، آلموسٹ ہم لوگ کو 1 ایئر ہو چکا ہے یو کے میں کمپلیٹ ہوئے ہوئے، اور اس بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپلوڈ کریں گے، جس میں ہم اپنا آپ کے ساتھ یو کے کا 1 ایئر ایکسپیرینس اب شیئر کریں گے، جس میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں فیس کی، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا آتے ہی، اور ہم نے کس کس طرح کے حالات اور واقعات سے یہاں پہ مطلب گزارا کیا، ان کو کس طرح فیس کیا۔ اور خالی یہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں ہی نہیں بلکہ ہر آنے والا نیا انسان جو اپنی کمفرٹ زون چھوڑ کر آتا ہے، جو اپنا ملک چھوڑ کر آتا ہے، جو اپنی ہر وہ چیز، اپنی ہر وہ لگژریس لائف چھوڑ کر آتا ہے، اپنے کمفرٹ زون اور لیول کو چھوڑ کر آتا ہے، وہ یہاں پہ آ کے لازمی ان سب چیزوں سے گزرتا ہے جس سے ہم گزرے ہیں۔ بلکہ ہر میں یہ کہوں گی کہ ہر انسان کی جو کہانی ہوتی ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے۔ ہماری کہانی کسی اور طرح تھی، اگر آپ کسی اور سے سنیں گے تو وہ آپ کو کچھ اور بتائے گا۔ یعنی ہر انسان اسٹرگل سے تو گزرتا ہے، لیکن وہ اسٹرگل ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کوئی کسی طرح کی چیزوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح سے چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ ہر بندہ نیا ہے، اسی طرح ہر بندے کی کہانی بھی نہیں ہے۔ اور ہماری بھی کہانی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم نے بھی بہت سی چیزوں پہ سروائیو کیا، بہت سی چیزوں کو فیس کیا، لوگوں کے یہاں پہ رویے دیکھے، لوگوں کے بدلتے ہوئے چہرے دیکھے۔ آپ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں نا آپ کو ایکسپیکٹیشنز نہیں کرنی چاہیے۔ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ بہت ہرٹ کرتی ہیں آپ کو، چاہے وہ کسی سے بھی ہوں آپ کی ایکسپیکٹیشنز۔ اگر آپ کو ایکسپیکٹیشنز لگانی ہے نا تو اس سے وہ اللہ سے لگائیں، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہرٹ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ہم انسانوں سے ہی توقع کر لیں کہ وہ آپ کے معیار پہ پورا اتریں، آپ جیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اسی طرح کریں، آپ جو چاہ رہے ہیں وہ آپ کی اسی طرح ہیلپ آؤٹ کریں جیسے آپ نے سوچ کے آپ یہاں پہ آئے تھے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ خیر میرا ماننا یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ جس طرح کے بھی حالات میں ہوں، آپ کو بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ امید نہیں چھوڑنی، آپ کو مطلب امپیشنس نہیں دکھانا۔ انسان ہے نا، انسان کا کام ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے اور بے صبرا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار بس اب یہی سب کچھ ہے، یہی رہنا ہے، پتہ نہیں کس طرح چینج ہوگا، کیا ہوگا۔ ایون تو کہ ہم بھی اسی طرح ہی سوچتے تھے، اور ہمارے لیے بھی اتنی ہی مشکلات تھیں جب ہم آئے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لگتا تھا کہ یار شاید ڈیسیژن غلط لے لیا ہے ہم نے، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، ہم سے چیزیں نہیں ہو پا رہی، کچھ بھی سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے، کس طرح کریں گے، کیسے مینیج ہوگا۔ بہت ڈس ہارٹ ایک وہ جو ہے نا ٹائم چل رہا تھا۔ اور وہ آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں موو ہونا، وہ کوئی بھی ہو جائے، وہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو، آپ کو پھر بھی نا 6 منتھس لگتے ہی آپ کو وہاں کی چیزیں دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سیٹل ہوتے ہوئے، ان چیزوں کو یوز ٹو ہوتے ہوئے، ادھر کے رولز اینڈ ریگولیشن سے واقف ہوتے ہوئے، تو آپ کو 6 منتھس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ آئیڈیا ہوتا ہے، اور آپ پھر اس لائف میں، اس روٹین میں ایڈجسٹ ہونا اسٹارٹ ہوتے ہو۔ پھر آپ کو زندگی کا آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ یار اچھا اب ایسا ہے ایسا ہے، اور پھر آپ کو تھوڑے ہی عرصے میں یہ آئیڈیا ہونے لگتا ہے کہ ہاں اب سیٹلڈ ہے، اب سیٹلڈ تو اس طرح نہیں لیکن اب چیزیں اسموتھلی ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں، ایک روٹین بن جاتی ہے، اور وہ پھر روٹین آپ کی چل پڑتی ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار ڈیسیژن غلط نہیں تھا، بس ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے لیکن ورتھ اٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بات ساری یہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی جو امیدیں ہیں نا وہ صرف اللہ سے باندھ لینی ہے، اور اتنا آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے، اتنا آپ کا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی مانگ رہے ہیں نا اللہ سے، چاہے وہ آپ
ایک تنکا ہی کیوں نہ مانگ رہے ہوں، لیکن آپ یہ سوچ کے مانگیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرور عطا کرنا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کسی نہ کسی دن تو کرے گا، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ صحیح، لیکن لازمی ہوگا۔ اور یہ جب آپ مطلب ایک ہوتا ہے آپ دعا مانگ لیں، ایک ہوتا ہے دعا یقین کے ساتھ مانگ لیں۔ جب آپ دعا یقین کے ساتھ مانگتے ہیں نا، پھر وہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن دعا میں کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں رکھیں کہ یار پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کی دعا نہ سنے، اللہ تعالیٰ دعائیں لازمی سنتے ہیں، لیکن وہ ایک مقرر وقت رکھ دیا جاتا ہے جس میں وہ قبول ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان کاموں میں تاخیر ہوتی ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کام کیوں نہیں ہو رہا، ہم امپیشنس دکھا دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، کب ہوگا، لیکن اس تاخیر میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک نیچرل فیکٹر ہے انسان کا، کہ انسان کو ہوتا ہے کہ یار جلد سے جلد جو کام میں مانگ رہا ہوں، جس چیز کو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے ہاتھ میں ہو، میرا کام ہو جائے، بٹ ہوتا وہی ہے جس میں ہماری خیر و بھلائی ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات اگر بتاؤں تو وہ یہ کہ آپ جب بھی کبھی دعا مانگیں نا، تو آپ یہ مانگیں کہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو، کبھی بھی یہ چیز نہ مانگیں ہمیں وہ مل جائے، ہمیں وہ عطا کر دیں ہمارے لیے، بس یہ ہو جائے۔ آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگ تو لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ چیز آپ کے حق میں صحیح ثابت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بس وہی عطا کرے۔ خیر، یہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوشش بھی بہت ضروری ہے، اور کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے اپنی زندگی اور اپنی قسمت بدلنے کے لیے، کیونکہ خالی دعاؤں سے نہیں کچھ ہوتا، کوششیں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساتھ ساتھ کرو، اور ان کوششوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا پڑھنا بھی بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو میں وہ بھی آپ کو چیزیں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو میں پڑھتی ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کلام سے بہت برکت ہوتی ہے، بہت سی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یار اسموتھلی ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں ان کے پڑھنے سے ہی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ چاہے آپ کچھ بھی پڑھ لیں، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی فضیلت ہوتی ہے کہ آپ وہ جو بھی پڑھیں نا تو اس کا آپ کو پازیٹیو ہی جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کا وہ ملے گا، فیڈ بیک ملے گا۔ تو وہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد شیئر کروں گی، اور ان کے بہت فائدے ہیں، اور میں نے ان کے ریزلٹس دیکھے ہیں، اور میرا ان پہ اس کے بعد سے بلیو اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ مجھے اگر کوئی بھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہاں مشکل اور ہارڈ کام ہے جو نہیں ہو پائے گا، تو میں بس ان کو اسٹارٹ کر دیتی ہوں، اور وہ کام کس طرح سے ہوتا ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، کتنے اسموتھلی وہ کام جو ہے نا، جو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں مشکل ہے، وہ ہو جاتا ہے ایزیلی۔ تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ابھی کا یہ ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت لمبا ہو چکا ہے، تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ساری صورتیں جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔